علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و اسلام ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت اطہار پر۔ آج بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی نیک شخص عابد زاہد کا ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، بہت سبق آموز ہے۔ ایک بنی اسرائیل کا بہت ہی عبادت گزار شخص تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اللہ کی عبادت کو میں ساری دنیا سے کٹ کر ایک الگ ویران جزیرے میں کروں، جہاں نہ کوئی بندہ ہو، نہ کوئی بندے کی ذات ہو جو اس کو پریشان کر سکے، اللہ کی عبادت سے غافل کر سکے۔ تو وہ چلا جاتا ہے ایک ویران جزیرے پر، وہاں جاتا ہے تو اپنی کشتی کو بھی جلا دیتا ہے کہ میرے واپسی کا خیال ہی میرے ذہن سے نکل جائے۔ تو اس ویران جزیرے پر 900 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ 900 سال اللہ نے اس کو زندگی دی، ہر لمحہ اپنے رب کی یاد میں اس نے گزارا۔ وقت موت آ جاتا ہے اور اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اب اس کی روح کو لے کے جنت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے اتنی اللہ کی عبادت کی اور اللہ نے صرف یہ کہا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، یہ نہیں کہا کہ واہ میں خوش ہوا، شاباش تم نے بہت اچھی میری عبادت کی۔ تو اللہ جوں ہی اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو جہنم کی طرف موڑو۔ وہ جہنم کی طرف مڑتا ہے، جو جہنم کے قریب جاتا ہے گرمی اور حدت کی وجہ سے اس کے حلق خشک ہونے لگ جاتا ہے، کانٹے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے حلق سے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے پانی دو، پانی دو۔ تو حکم سے ایک پانی کا پیالہ ہوا میں معلق ہو جاتا ہے اتنے فاصلے پر کہ وہ اس کو پکڑ نہ سکے۔ وہ جب مارتا ہے، پکڑتا ہے، کہتا ہے مجھے پانی دو، پیاس لگی ہے۔ ندا آتی ہے کہ کیا تم ایک پیالے کے عوض اپنی 900 سال کی عبادت فروخت کرتے ہو؟ وہ شخص ایک لمحہ نہیں سوچتا، کہتا ہے میں فروخت کرتا ہوں، مجھے پانی دو۔ تو جو ہی وہ یہ کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو میرے سامنے پیش کرو۔ دوبارہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری 900 سال کی عبادت یہ ایک پانی کے پیالہ ہے، اور اس ویران جزیرے پر میں نے تمہیں 900 سال زندہ رکھا، اس کا کیا عوض ہوگا؟ کبھی بھی اپنی عبادت پر غرور نہ کرو، کبھی بھی اپنی عبادت پر تکبر نہ کرو کہ میں اچھا عبادت گزار ہوں، کبھی بھی نہیں۔ اللہ سے عاجزی مانگے، اللہ کا تقوی مانگے، اللہ سے اللہ کا خوف مانگے، اس لیے عبادت کریں کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں عاجزی کی توفیق عطا فرمائے، تکبر اور غرور سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔